السلام علیکم لسنرز، آئیے امارات کے پراسرار واقعات سے بھرپور سنسنی خیز ناول بند آنکھیں کی 10ویں قسط سنتے ہیں۔ میرا نام ثنا ہے۔ اچھا کوئی بھی نام ہے بیٹا، ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ چلو تھوڑا سا دودھ پی لو، طاقت آ جائے گی۔ دھرم دودھ لے کر آ میری بیٹی کے لیے، ٹھکرائی نے کسی ملازم سے کہا، اور پھر دودھ آ جانے کے بعد انہوں نے ثنا کو اپنے کندھے سے لگا کر بٹھایا اور اسے دودھ پلانے لگیں۔ بڑا محبت بھرا انداز تھا۔ ثنا بہت متاثر ہوئی تھی۔ جن مصائب میں گرفتار تھی، اس کے بعد ہمدردی کا یہ انداز اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ سرائے سے بھاگنے کے بعد راستوں کا کوئی تعین بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ویسے یہ لوگ دوسرے دھرم کے لوگ تھے۔ انسانیت کے نام پر انہوں نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ اس کے بارے میں اس سے زیادہ پوچھا بھی نہیں تھا، لیکن ثنا سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اس کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا بتائے گی؟ بہرحال جھوٹ تو بولا ہی جا سکتا ہے، سچ بتائے گی تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں۔ انہوں نے اسے ایک اچھا کمرہ رہنے کے لیے دیا۔ یہ اندازہ تو ثنا کو ہو ہی چکا تھا کہ ٹھاکر ارجن چند شاندار حویلی کے مالک ہیں۔ گاڑی اور ملازم تو خیر اس نے بہت سے دیکھے تھے اس دوران، لیکن اور لوگ نظر نہیں آئے تھے جنہیں ٹھاکر کے خاندان کا کہا جا سکے، یا اگر ہوں گے بھی تو اس طرف کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ رات ثنا کے لیے بڑے وسوسوں اور خوف کی رات تھی۔ کمرے میں اسے تنہا ہی سلایا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ راجہ ہدایت خان کی شاندار حویلی میں تھی۔ حویلیوں کے انداز کچھ اس کی سمجھ میں آ گئے تھے، لیکن یہاں کی صورتحال ذرا مختلف تھی۔ خوف تو اسے راجہ ہدایت خان ہی کا تھا جس سے فرار ہو کر وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ اس بات کا بھی اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ راجہ ہدایت خان دوہری شخصیت کا مالک ہے۔ اس کے انداز سے یہ صاف جھلکتا تھا کہ وہ پراسرار علوم جانتا ہے۔ اس کا اسے کئی بار تجربہ بھی ہو چکا تھا، اور یہ بھی تجربہ اسے ہو چکا تھا کہ راجہ ہدایت خان بہت سنگ دل اور بے رحم انسان ہے۔ انسانوں کو قتل کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، بہرحال وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ اس نے یہ ضرور سوچا تھا کہ جتنا وقت یہاں گزار سکے ضرور گزارے گی۔ ٹھاکر ارجن چند اور اس کی بیوی رما ٹھاکر بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے اس بات کو مکمل طور سے نظر انداز کر دیا تھا کہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے، بلکہ انہوں نے اسے آزادی دی تھی اور کہا تھا کہ تم ہماری بیٹیوں کی طرح ہمارے ساتھ رہو، اور جب بھی تمہیں کہیں جانا ہوگا تو ہم تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیں گے۔ ایسے نیک نفس لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ ثنا کو آہستہ آہستہ ان کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوتی جا رہی تھیں۔ ٹھاکر ارجن چند ایک بڑے زمیندار تھے۔ 5 بھائی تھے، لیکن پانچوں ایک دوسرے کے مخالف تھے اور برسوں سے ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے۔ ٹھاکر ارجن چند پہلے کہیں اور رہتے تھے۔ بعد میں جب جائیداد وغیرہ کا بٹوارا ہوا تو یہ حویلی انہیں مل گئی، لیکن یہ بہت پرانی بات تھی، اس وقت کی جب ٹھاکر ارجن چند کی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس حویلی میں آنے کے بعد ان کا واسطہ کچھ عجیب و غریب واقعات سے پڑا، جس کی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی تھی۔ 1-2 بار گفتگو کے دوران ثنا نے ان سے پوچھا بھی تھا، لیکن وہ خاموشی اختیار کر گئے تھے اور میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ثنا ان لوگوں سے بہت متاثر تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی معیاری لوگ تھے، ورنہ معمولی بات نہیں ہے کہ جنگل میں ملنے والی ایک لڑکی کو انہوں نے اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہوا تھا اور کبھی اس سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ 15-20 دن تو ثنا اسی خوف کا شکار رہی کہ آخرکار راجہ ہدایت خان اسے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ جائے گا، لیکن 15-20 دن گزر جانے کے بعد اس کے اندر کچھ اعتماد سا پیدا ہو گیا۔ البتہ اس نے ایک بات ضرور محسوس کی، اور وہ یہ کہ اس عظیم الشان حویلی کی کیفیت کچھ پراسرار سی ہے۔ کوئی ایسی بات یہاں ضرور ہے
جو ناقابل فہم ہے۔ ایک دن ثنا نے دھوپ میں بیٹھے بیٹھے رما سے پوچھ لیا، آنٹی آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ رما نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولی، ہاں بیٹی، اولاد ہوئی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، لیکن وہ بھگوان کے پاس چلے گئے۔ ٹھاکر ارجن بھی وہیں موجود تھے، رخ بدل کر بولے، بیٹی تم نے بہت دن کے بعد ہم سے یہ سوال کیا۔ میں معافی چاہتی ہوں چاچا جی، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پوچھنے کو دل چاہتا ہے، مگر آپ جتنے مہان ہیں میں اتنی بڑی نہیں ہوں۔ آپ نے مجھ سے کبھی میرے بارے میں نہیں پوچھا تو میں بھی ڈرتی تھی کہ کہیں میرا کوئی سوال آپ کو ناراض نہ کر دے۔ نہیں بیٹا، اصل میں ہم لوگ بڑے بد نصیب ہیں، بہن کوئی تھی نہیں، 5 بھائی تھے ہم لوگ، لیکن ہمارے پریوار پر نحوست کا کوئی ایسا سایہ منڈلاتا رہا ہے جس نے ہمیں ہمیشہ دکھی رکھا۔ بھگوان جانے وہ کیسی نحوست ہے۔ بٹوارے میں یہ حویلی ہمارے حصے میں آئی اور ہم یہاں آ گئے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارا واسطہ عجیب و غریب خالہ سے پڑا۔ ہم نے یہ حویلی چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن ہماری ہر کوشش ناکام رہی۔ بس یوں سمجھ لو کہ اس حویلی نے ہمیں قیدی بنا رکھا ہے اور ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ بہت دفعہ ہم نے کوشش کی، لیکن ایسے برے حالات کا شکار ہوئے کہ واپس ہمیں اسی حویلی میں آنا پڑا۔ ہمارے بچے اسی حویلی میں مرے ہیں بیٹا۔ بھگوان جانے تمہارے اس سلسلے میں کیا وچار ہیں، لیکن ہم میاں بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے ہم پر جادو کرا رکھا ہے۔ یہ تو بھگوان کا شکر ہے کہ تمہیں یہاں کچھ ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ورنہ تم ہمیں چھوڑ کر یہاں سے چلی جاتی۔ تعجب کی بات ہے، میرے بارے میں بس آپ یہ سمجھ لیجئے چاچا جی کہ دکھوں کی ماری ہوں، ماں باپ بہن بھائی سب ہیں میرے، لیکن تقدیر نے ایک ایسے جنجال میں پھنسا دیا کہ میں در بدر ہو گئی، اور اب بھی میں خوف زدہ ہوں۔ بھگوان تمہاری مدد کرے، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں بیٹا؟ ٹھاکر ارجن نے کہا۔ ثنا کے دل میں اس بات کا شدید احساس تھا کہ ان نیک لوگوں نے کبھی اس کے بارے میں کسی تجسس کا اظہار نہیں کیا۔ انسان کی فطرت میں تجسس تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ اس طرح کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں تو ان کے اندر کوئی بڑائی چھپی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ کہانی بھی ثنا کے ذہن پر اثر انداز ہوئی تھی۔ 2 دن تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ حویلی پر چھایا ہوا پراسرار اور ہیبت ناک سناٹا اسے اب بہت عجیب لگنے لگا تھا، لیکن ابھی تک اس نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو انوکھی اور عجیب ہوتی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی کھلے آسمان کا نظارہ کر رہی تھی اور اس کا ذہن ماضی میں سفر کر رہا تھا۔ ویسے تو سبھی اس کے اپنے تھے اور وہ انہیں یاد کرتی رہتی تھی۔ والدین سے رابطہ زیادہ گہرا نہیں رہ گیا تھا کیونکہ وہ اس سے ناراض تھے، لیکن پھر بھی وہ جب چاہتی انہیں دیکھ لیا کرتی تھی۔ لیکن اب تو اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کے لیے خواب بن کر رہ گئے ہوں۔ حیات علی بھی اسے بہت چاہتا تھا اور ان دونوں نے زندگی کے لیے بہت سے منصوبے بنائے تھے، لیکن سبھی جدا ہو گئے تھے اور نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دوبارہ ان سے کم ملاقات ہو۔ خود وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ راجہ ہدایت خان کے بارے میں اسے اندازہ تھا کہ کمبخت شیطان کا دوسرا روپ ہے۔ پتہ نہیں وہ اب تک یہاں کیوں نہیں پہنچا، جبکہ اس کی پراسرار قوتیں اس قدر تھیں کہ ثنا کے خیال کے مطابق وہ آسانی سے اس کو تلاش کر سکتا تھا۔ یہاں سے قدم باہر نکالتے ہوئے یا ٹھاکر ارجن چند سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دیں، اس کے دل میں خوف جاگ گزی تھا۔ حیات علی کو فون بھی کر سکتی تھی، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ راجہ ہدایت خان اس بات پر بھی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہوگا اور حیات علی کی نگرانی کی جا رہی ہوگی، کیونکہ پہلی بار وہ راجہ ہدایت خان کی چنگل سے نکلی تھی۔ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال خاموشی اختیار کی جائے اور انتظار کیا جائے کہ راجہ ہدایت خان یہاں تک پہنچ پاتا ہے یا نہیں۔ تاریخ خلا میں بہت سی تصویریں بن رہی تھیں، لیکن اچانک ہی اسے یوں لگا جیسے عقبی باغ کے گوشے میں کوئی چیز متحرک ہوئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک آواز اس کے کانوں میں ابھری۔ یہ چھم 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 کی آواز تھی، بہت ہی خوبصورت،
यूँ लग रहा था जैसे कुछ घुंघरू बज रहे हों और कोई आहिस्ता आहिस्ता कदम पड़ा रहा हो। वो एकदम संभल गई और इसने पूरी बसारत के साथ इस जगह का जायजा लिया जहाँ से ये आवाज़ उभरी थी, और उसने ये महसूस किया कि वहाँ एक साया मुतहर्रिक है और घुंघरुओं की आवाज़ वहीं से आ रही है। न जाने इस पर क्या कैफियत सवार हुई कि वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और एक बेखुदी के आलम में बाहर निकल आई, और इसके बाद दौड़ती हुई उस तरफ जाने लगी जहाँ उसने इस साए को देखा था। इसने महसूस किया कि छमछम की आवाज़ के साथ वो साया हवेली के एक पुराने हिस्से की जानिब बढ़ रहा है। एक लम्हे के लिए तो सना के दिल में खौफ का गुज़र हुआ था, लेकिन इसके बाद तजस्सुस ने ऐसा सर उभारा कि वो आगे बढ़ती चली गई। हवेली के पुराने हिस्से में एक बगैर किवाड़ों का दरवाज़ा नज़र आया। वो साया इसी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ था। चुनांचे वो भी आगे बढ़ती गई, और जैसे ही वो इस बगैर किवाड़ों वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो इसे यूँ लगा जैसे उसका दिमाग खाली हो गया हो, लेकिन छमछम की आवाज़ बदस्तूर कानों में गूंज रही थी। वो इस लंबी राहदारी में इस आवाज़ का ताक़ुब करती हुई आगे बढ़ रही थी जिसमें मद्धम मद्धम रोशनी फैली हुई थी, और ये अंदाज़ा नहीं होता था कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। यहाँ तक कि वो एक बड़े से हालनुमा कमरे में पहुँच गई। ये कमरा भी मद्धम रोशनी में नहाया हुआ था। कमरा एक वसी और अरीज़ हाल था। अब घुंघरुओं की आवाज़ हाल के दूसरे किनारे पर पहुँच गई थी। यहाँ आकर सना के कदम रुक गए, लेकिन इसकी समाअत तेज़ी से काम कर रही थी। सांसों की मद्धम आवाज़ें आ रही थीं और इसके साथ ही घुंघरुओं की झनकार बढ़ती जा रही थी। यूँ लग रहा था जैसे कोई रकासा रक्स करने लगी हो। वहाँ की फाड़ फाड़ कर देखने लगी। इसे वो मद्धम सा साया नज़र आया जो यकीनी तौर पर एक नौजवान लड़की का था। वो रक्स कर रही थी और फिर अचानक ही सना की निगाहों में दो पाँव उभरे। वो पाँव बेहद दिलकश थे। यही पाँव रक्सा थे। बाकी बदन एक साए की शक्ल में था, लेकिन पैर बिल्कुल नुमायाँ थे। सना पर एक बेखुदी सी तारी हो गई थी। इसे यूँ लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। वो साकित तो जामिद खड़ी रही और फिर अचानक ही दोनों पाँव रुक गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ गुम हो गया। सना ने चौंक कर चारों तरफ देखा। हाल में मुकम्मल सन्नाटा था। एकदम फिर इसके बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगीं। न जाने ये क्या तिलिस्म था, न ये कोई ख्वाब था, न बेखुदी। जो कुछ देखा था वो हकीकत थी। वो खौफ के आलम में वापस पलटी और सारे रास्ते तय करती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। अब उसके जिस्म पर एक कपकपी सी तारी थी। ये क्या किस्सा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बिस्तर पर लेटकर वो सोचने लगी कि ये पुरस्कार वाक़यात किस तरह उसकी ज़िंदगी से लिपट गए हैं। एक सीधा साधा वक्त गुजार रही थी जिसमें कुछ उलझनें ज़रूर थीं। सबसे बुरा काम वही हुआ था जब वो पुरस्कार मरीज़ इसे अपनी आंखों के जाल में गिरफ्तार करके सच्चे ख्वाब बख्श गया था। इसके मुंह से मद्धम मद्धम आवाज़ें निकलने लगीं। आह, काश मैं इस बुरे वक्त से बच जाती। ये सच्चे ख्वाब तो मेरी ज़िंदगी के लिए अज़ाब बन गए हैं। कोई है जो मुझे इस मुश्किल से निजात दिला दे। इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सना के वालिदैन जानते थे कि सना हयात अली से मिलती रहती है। वो सना से बेशक इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, लेकिन बहरहाल सना इनसे मिलती रहती थी, और अब पहली बार इतना अर्सा हुआ था कि इन्हें सना के बारे में कुछ मालूम नहीं था। चुनांचे सना के वालिद ने अस्पताल से मालूमात हासिल करने के बाद हयात अली से रब्ता कायम किया। हयात अली के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो लाइल्मीद ज़ाहिर करते, लेकिन इनके जाने के बाद इसके दिल पर बड़ा बोझ आ पड़ा। उसे ये एहसास शिद्दत के साथ था कि सना सिर्फ इसकी वजह से ज़िंदगी के इस अज़ाब में गिरफ़्तार हुई है। बहरहाल उसने एक लंबी छुट्टी की दरख्वास्त लिखी और सज्जाद हुसैन के पास पहुंच गया। मुझे छुट्टी चाहिए और बराए करम आप मेरी ये छुट्टी मंजूर करा दें, वरना दूसरी सूरत में मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। बात ज़रा कुछ नाखुशगवार थी,
لیکن سجاد حسین اس کی ذہنی کیفیت سے واقف تھے۔ چنانچہ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، تمہاری چھٹی کی درخواست منظور ہو جائے گی، لیکن میں تم سے ایک بڑے کی حیثیت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ جناب عالی، ثنا میری وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی میں کر سکتا ہوں کروں گا، اور اگر نہ کر سکا تو خودکشی تو کر سکتا ہوں۔ نہیں حیات علی، تم ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہو، اس طرح کی مایوسی ہم لوگوں کو زیب نہیں دیتی۔ بہت بار ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں جنہیں ہم حل نہیں کر پاتے، لیکن ہم اپنی جدوجہد کو ترک نہیں کرتے۔ میں لمحہ لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، کہیں بھی کسی بھی جگہ تم میری ضرورت محسوس کرو تو مجھے فوراً یاد کرنا۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کھونے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ زندگی میں جدوجہد ہی زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ خودکشی کا لفظ اپنے ذہن سے مٹا کر جدوجہد کا لفظ لکھ دو، اور تم یہ سمجھو کہ تمہاری چھٹی منظور ہو گئی۔ لیکن جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو براہ کرم مجھ سے رابطہ رکھو۔ میں نے ابھی اپنا لاہے عمل کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جناب، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ آپ کو اپنی کاوشوں سے لا علم نہ رکھوں۔ حیات علی قصبہ امیر شاہ چل پڑا۔ راجہ ہدایت خان کے بارے میں اسے مکمل طور سے تفصیلات معلومات ہو چکی تھیں کہ راجہ ہدایت خان ان دنوں حویلی نہیں آ رہا۔ ڈاک بنگلے والے کیس کے بعد وہ حویلی سے بھی روپوش ہو گیا تھا۔ بہرحال حیات علی کے پاس کوئی لایا عمل نہیں تھا، البتہ اس نے ڈاک بنگلے کی نگرانی بڑی باقاعدگی سے کرتی تھی، اور انتہائی ہولناک اور سنسان راتوں میں بھی وہ کسی آوارہ روح کی مانند بھٹکتا رہتا تھا۔ ڈاک بنگلہ ایسی پرہول جگہ واقع تھا جہاں انسان کا گزر نہیں تھا۔ ایسی ہولناک جگہ رات کے ویران سناٹوں میں حیات علی کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ ثنا، کیا تم یہاں قیدی ہو؟ چیخنے کی کوشش کرو۔ اگر میری آواز سن رہی ہو تو چیخ کر مجھے اپنی جانب متوجہ کرو۔ میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں ثنا۔ رانیہ شمشاد علی، کوئی ہے یہاں؟ کوئی ہے؟ رات کے ہولناک سناٹوں میں اس ویران ڈاک بنگلے میں اگر کوئی زیرو حیات علی کی آوازیں ہی سن لیتا تو اس کی حرکتیں قلب بند ہو جاتی، لیکن حیات علی اپنی آگ میں جل رہا تھا اور ویران ڈاک بنگلے میں راتوں کو چیختا پھرتا تھا۔ اس دن بھی رات کے غالباً 3 بجے تھے۔ وہ ڈاک بنگلے میں گردش کر رہا تھا اور اس کی آواز گونج رہی تھی، ثنا، میرے سامنے آؤ، مجھ سے بات کرو۔ اس دوران وہ کتنی ہی بار ڈاک بنگلے میں آ کر یہ آوازیں لگا چکا تھا، لیکن اسے کوئی آہٹ سنائی نہیں دی تھی۔ لیکن آج اچانک ہی اس کی چھٹیس نے یہ بتایا کہ ڈاک بنگلے میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ ایک ہلکی سی آہٹ اسے سنائی دی تھی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ اس نے پھرتی سے اپنا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ چند ساتھ وہ انتظار کرتا رہا، پھر اس کی آواز ابھری، جو ہے سامنے آئے، مجھ سے بات کرو، تم کوئی بھی ہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہاں حیات علی، میں ہوں، میں یہاں ہوں۔ اپنا یہ ریوالور جیب میں رکھ لو، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ کلیجہ پھٹ جائے، لیکن حیات علی نے نڈر لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، مگر میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ میں وہ ہوں جس نے کریم شاہ کی رہنمائی رانیہ تک کی تھی اور رانیہ کو حویلی سے نکال دیا تھا چاند بابا کے ساتھ۔ فرزان؟ حیات علی کے منہ سے بے اختیار آواز نکلی۔ تو میرا نام تمہارے کانوں تک پہنچ چکا ہے؟ ہاں، میں فرزان ہوں۔ فرزان، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، خدا کے لیے سامنے آؤ، مجھے تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا نا، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ تم نے ثنا کو سچے خوابوں کا علم دے کر اس کی زندگی برباد کر دی۔ مجھ سے شکوے شکایت نہ کرو، میں نے جو کچھ کیا، کس کے لیے کیا، وہ میں جانتا ہوں۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کریم بخش دے کہ اگر تم چاہو تو ثنا کی نشاندہی بھی کر سکتے ہو، لیکن تمہیں ابھی ثنا کی ضرورت ہے تاکہ تم راجہ ہدایت خان کو شکار کر سکو۔ دیکھو، کھیل تم دونوں کا ہے، لیکن وہ بیچاری
میں جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ثنا کو کوئی نقصان کبھی نہیں پہنچ سکے گا، چونکہ راجہ ہدایت خان یا عدنان سوناری کو خود اس کی ضرورت ہے اور مجھے بھی۔ تو تم جانتے ہوگے کہ وہ کہاں ہیں؟ میری بات کا یقین کر لو، میں اب نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں۔ عدنان سوناری اسے لے کر یہاں سے نکل چکا ہے اور وہ کہاں گیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ تم جو پراسرار علوم کے ماہر ہو، تم جو نہ جانے کیسے کیسے کالے جادو کے چکر چلائے ہوئے ہو، تم نہیں جانتے کہ عدنان سوناری یا راجہ ہدایت خان کہاں ہیں؟ اگر تم نے مجھ پر الزام تراشی جاری رکھی تو میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تمہاری کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھ پر سراسر الزامات لگائے جا رہے ہو۔ نہیں پلیز، میرے الفاظ پر مت جاؤ، میں شدید ذہنی بحران کا شکار ہوں۔ اب جب کہ میری تقدیر نے یاوری کی ہے اور تم جیسا ہمدرد مجھے مل گیا ہے تو براہ کرم میری رہنمائی کرو اور میرے چند سوالات کے جوابات دے دو۔ سوالات؟ کیسے سوالات؟ عدنان سوناری کون ہے؟ کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گے؟ نہیں، پراسرار علوم کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ہمارے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں، بہت سے معاملات میں ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر عدنان سوناری ایک باقاعدہ عامل ہے، میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر میں زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، جبکہ میں اسے روئے زمین سے مٹا دینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ حیات علی نے سوال کیا۔ یہ تمہارے پوچھنے کی بات نہیں ہے۔ راجہ ہدایت خان کہاں ہے؟ وہ عدنان سوناری کے قبضے میں ہے، زندہ ہے، لیکن کہاں ہے یہ میں نہیں جانتا۔ وہ کاغذات جن کی تلاش میں عدنان سوناری نے زمین آسمان ایک کر رکھے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کاغذات میں عدنان سوناری کا ایک ایسا راز محفوظ ہے جو اگر منظر عام پر آ جائے تو عدنان سوناری کا کھانا خراب ہو جائے۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ اس نے وہ کاغذات حاصل کر لی ہے؟ نہیں، وہ کاغذات اس کے پاس نہیں ہیں۔ وہ کاغذات میں نے وہاں سے غائب کر دیے ہیں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم ثنا کے اصول کے لیے دیوانے ہو رہے ہو اور وہ کاغذات اس کے حوالے کر کے ثنا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، جبکہ وہ ایسا کبھی نہ کرتا۔ کاغذات اس کے پاس پہنچ جاتے، لیکن وہ ثنا کو تمہارے حوالے نہیں کرتا، کیونکہ ثنا کے ذریعے وہ بہت سے کام لینا چاہتا ہے۔ ثنا کے پاس میرا علم بطور امانت ہے اور وہ اس علم کو اسے حاصل کر لینا چاہتا ہے جو وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ثنا کو استعمال کر کے وہ فائدے ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ تم کالے جادو والوں نے ہم سے ہماری زندگی چھین لی ہے۔ کہاں ہے وہ بدبخت عدنان سوناری؟ کیا تم مجھے اس کا پتہ بتا سکتے ہو؟ اگر میں تمہیں اس کا پتہ بتا سکتا تو ضرور بتا دیتا، لیکن میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ وہ کالے علم والا جو بھوگ ودیا کے جال میں پھنس کر اپنا ایمان دھرم بھی کھو بیٹھا ہے، اب اپنے دین کا مجرم ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کے قدم اس کے نشان چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ میں تمہاری رہنمائی ان کالے نشانوں کی جانب کر سکتا ہوں جو اس کے کالے قدموں کے ہیں۔ اس طرح تم اس کی تلاش میں جا سکتے ہو، رات کی تاریکیاں ہوں یا دن کی روشنی، وہ جدھر سے بھی گزرے گا اس کے کالے قدم زمین پر اپنے نشانات چھوڑتے چلے جائیں گے اور تم ان نشانات کا تعاقب کر کے اس تک پہنچ سکتے ہو۔ کیا ثنا بھی اس کے قبضے میں ہے؟ وہ ثنا کو لے کر یہاں سے نکل گیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب پولیس اس کے پیچھے لگ چکی ہے اور وہ بہرحال ساری قوتوں کے باوجود انسان ہی ہے۔ پولیس کی چلائی ہوئی گولیاں اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں کیونکہ وہ ہر وقت تو اپنے علم کے خول میں نہیں رہتا۔ حیات علی غور کرنے لگا۔ کوئی اور ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جو اسے معلوم کرنا ہوتی۔ تب اس نے کہا، فرزان، میں تمہارا احسان مانوں گا، تم میری رہنمائی کرو، میری ثنا کو مجھ تک پہنچانے میں میری مدد کرو۔ میں نے کہا نا کہ ثنا آخرکار تم تک پہنچ جائے گی اور عدنان سوناری ثنا ہی کے ہاتھوں فنا ہوگا۔
لیکن ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ تم اپنی کوشش اور جدوجہد جاری رکھو۔ جہاں کوئی ایسا مقام آیا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں تو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ کچھ پابندیاں ہر شخص پر عائد ہوتی ہیں۔ ایک سوال اور کروں تم سے، کیا تم کوئی زندہ انسان ہو؟ ایسے احمقانہ سوالوں کو خود اپنے ذہن میں تول لیا کرو کہ کیا ایسی باتوں کا کوئی جواب دیا جا سکتا ہے؟ حیات علی ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، تم میری رہنمائی کرو، دقتیں اٹھانا پڑیں گی، میں حاضر ہوں۔ چلو، اس ڈاک بنگلے میں تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہاں اب کچھ نہیں ہے۔ یہ سفید دبا جو نمودار ہو رہا ہے، تم اس کے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں تمہیں راجہ ہدایت خان کے پہلے قدم تک پہنچا دوں گا۔ اس کے بعد آگے کی تلاش تمہارا اپنا کام ہے۔ اس سفید دبے کا تذکرہ کریم شاہ بھی کر چکا تھا، جو حیات علی نے اپنے آپ سے کچھ فاصلے پر دیکھا، اور اس کے بعد وہ اس سفید دھبے کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ سفید دھبا اس کی رہنمائی کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ پہنچ کر رک گیا، اور پھر فرزان کی آواز ابھری، زمین پر دیکھو، یہ کالا نشان تمہاری رہنمائی کرے گا۔ حیات علی نے زمین پر دیکھا، واقعی ایک ایسا کالا نشان زمین پر بنا ہوا تھا جو کسی پاؤں کا ہی تھا، لیکن ایک ایسے پاؤں کا جس میں انگلیاں نہیں تھیں۔ بس قدموں کے نشان تمہاری رہنمائی کریں گے، میں چلتا ہوں۔ اس کے بعد وہ سفید دھبا گم ہو گیا۔ حیات علی پر ایک دیوانگی سوار تھی، وہ زمین پر نگاہیں جمائے آگے بڑھتا چلا گیا، اور اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کب دن کی روشنی نمودار ہوئی اور کب سورج آسمان کی جانب سفر کرنے لگا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا، اور سورج نکلتے ہی فضا میں شدید گرمی پھیل جاتی تھی۔ حیات علی ساری رات سفر کرتا رہا تھا۔ اس وقت بھی سخت دھوپ آس پاس کے ماحول کو جھلسا رہی تھی۔ گرم ہوا کے تھپیڑے یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے آگ کی لپٹیں چاروں طرف بکھری ہوئی ہوں۔ بدن کے کھلے ہوئے حصوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ قرب و جوار میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر بھی وہ چلتا رہا۔ اس کی نگاہیں کسی ایسی پناہ گاہ کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں جہاں تھوڑا سا سایہ مل جائے۔ پتہ نہیں ڈاک بنگلے سے یہاں تک کا سفر کتنا طویل ہو چکا تھا۔ حیات علی کو اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر تھوڑی دیر اور چلتا رہا تو شاید اس کا بدن بے جان ہی ہو جائے۔ اول تو شدید بھوک اور پیاس، پھر شدید تھکن۔ اسے خوف تھا کہ کہیں اسے لو نہ لگ جائے۔ وہ زیادہ دور نہیں چلا ہوگا تو کچھ فاصلے پر اسے درخت نظر آنے لگے۔ فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا۔ حیات علی ان درختوں کے سائے میں پناہ لینے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب ذرا آرام کرے گا، دھوپ ڈل جائے گی تو اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ وہ اونچے نیچے ناہموار راستوں کو طے کرتا ہوا درختوں کے اس جھنڈ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کانٹوں والی جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں، اور بعض جگہ درختوں کے اس جھنڈ تک پہنچنے کا راستہ ہی بند ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، جہاں سے بھی جگہ ملی وہاں سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگا۔ دل میں بہت سے خدشات بھی تھے۔ ایسی جھاڑیوں میں اڑن سانپ بکثرت پائے جاتے ہیں، اور جسم کے کسی بھی کھلے حصے پر کوئی اڑن سانپ حملہ آور ہو سکتا تھا۔ بہرحال اب ثنا کا عشق سر پر سوار تھا، اور وہ ہر قیمت پر ثنا کو پانا چاہتا تھا۔ وہ ان خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آخرکار درختوں کے اس جھنڈ تک پہنچ گیا، اور پھر یہ دیکھ کر دل میں مسرت کی لہریں بیدار ہونے لگیں کہ درختوں کے اس جھنڈ کے پیچھے ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت کھڑی ہوئی تھی۔ یہ عمارت بھی ہندو دھرم شالاؤں جیسی تھی۔ یہ دھرم شالائیں کہیں کہیں ٹوٹی پھوٹی شکل میں اب بھی نظر آ جاتی تھیں، اور ان کے بارے میں حیات علی کو اس بات کا علم تھا کہ ان میں پانی کے کنویں بھی ہوا کرتے ہیں، اور بھولے بھٹکے مسافروں کے لیے دوسری ضرورتوں کا سامان بھی۔ خدا کرے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہو۔ وہ عمارت کے قریب پہنچا۔ دور سے یہ عمارت چھوٹی نظر آ رہی تھی، لیکن قریب پہنچنے پر پتہ چلا کہ یہ دھرم شالہ نہیں
بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ اس کے بلند دروازے پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا جسے اس وقت وہ پڑھ نہیں سکا کیونکہ شدید مشقت، گرمی اور تھکن نے بینائی پر بھی اثرات چھوڑے تھے۔ اونچے اونچے درختوں کے زبردست جھنڈ نے اس عمارت کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آس پاس عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حیات علی اسے دیکھنے لگا۔ ویسے پولیس کا جوان تھا، مضبوط دل کا مالک۔ بے شک ڈر انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن حیات علی دوہری کیفیت کا شکار تھا۔ ثنا کی یاد بہت سے احساسات سے بیگانہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کے بہت سے حصوں کو دیکھا۔ ان میں سے کچھ حصے محفوظ تھے اور کچھ مخدوش۔ حیات علی کی اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگا کہ اس عمارت میں کوئی موجود ہے یا نہیں۔ پھر وہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ یہاں اچھی خاصی ٹھنڈک تھی اور چونکہ وہ انتہائی گرم موسم سے گزر چکا تھا اس لیے اسی کی ٹھنڈک کافی خوشگوار لگ رہی تھی۔ البتہ ایک بات کا احساس اسے ضرور ہو گیا تھا اور وہ یہ کہ اس گرمی میں درختوں کے نیچے اتنی ٹھنڈ کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ضرور کوئی ایسی بات تھی جو اس عمارت کو اتنا ٹھنڈا کیے ہوئے ہے، لیکن وہ کیا بات تھی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ عمارت کے بیرونی حصے سے گزر کر اصل عمارت تک پہنچا جس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ چند لمحات انتظار کرنے کے بعد اس نے زور زور سے دروازے پر دستک دی اور انتظار کرنے لگا، لیکن اندر سے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ ویسے بھی اتنے ویران علاقے میں اس عمارت میں کسی کی موجودگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں دروازہ اندر سے کس نے بند کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پرانی بات ہو، دروازہ پہلے سے بند ہو، اس میں داخلے کا راستہ اس کے دوسرے ٹوٹے ہوئے حصوں میں سے ہو۔ ایک لمحے تک وہ سوچتا رہا اور پھر دروازے کے پاس سے واپس پلٹا، یہ سوچ کر کے کسی سکون کی جگہ تھوڑا سا آرام کر لے، لیکن ابھی وہ دروازے کے پاس سے ہٹا بھی نہیں تھا کہ دفعتاً اس کے کانوں میں ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے اندر کوئی چل رہا ہو۔ پھر دائیں جانب کی اونچی کھڑکی کے پٹ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلے۔ غالباً کسی نے کھڑکی کھول کر یہ دیکھا کہ دروازہ کون بجا رہا ہے۔ جیسے ہی حیات علی نے کھڑکی کی آخر پر گردن اٹھائی، کھڑکی بند ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا خیال غلط تھا، اندر کوئی رہتا ہے اور اسے دیکھنے کے بعد ممکن ہے اب دروازہ کھولنے آ رہا ہو۔ وہ ایک بار پھر دروازے کے سامنے رک گیا۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، اندر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ یہ آواز پیروں میں پہننے والے سلیپروں کے فرش پر گھسٹنے کی تھی۔ پھر دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور حیات علی 2 قدم پیچھے ہٹ کر دروازہ کھولنے والے کو دیکھنے لگا۔ آخرکار دروازہ کھلا اور اسے اپنے سامنے ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا، لیکن اسے دیکھ کر حیات علی کے بدن میں خوف کی ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر کسی نے سرد انگلی رکھ دی ہو۔ وہ ایک مردے جیسی شکل کا مالک شخص تھا، شانوں سے لے کر پیروں تک ایک سفید ڈھیلا ڈالا لباس پہنے، لمبے لمبے سفید بال اور چہرے پر اس طرح جھریاں لٹک رہی تھیں جیسے گوشت اوپر سے چپکا دیا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور شخصیت بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حیات علی نے اسے بھی دیکھ لیا تھا۔ یہ ایک انتہائی دراز قامت عورت تھی۔ مرد جتنا بدوضع اور بدصورت تھا، عورت اتنی ہی حسین اور دلکش تھی۔ سڈول بدن کی مالک یہ عورت سلک کا ایک لبادہ پہنے ہوئے تھی، لیکن اس کا چہرہ اس قدر سفید تھا کہ اتنے سفید چہرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ ایک لمحے میں حیات علی نے محسوس کر لیا کہ اس سفیدی کے پیچھے خون کی گردش نہیں ہے، بس یوں لگتا تھا جیسے سنگ مرمر کا سفید چہرہ اس خوبصورت بدن پر چپکا دیا گیا ہو۔ عورت کے ہونٹ اتنے سرخ تھے کہ لگتا تھا کہ ابھی ان سے خون ٹپک پڑے گا۔ اچانک ہی عورت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے روشنی سی خارج ہو رہی ہو۔ حیات علی کی آنکھیں جھک گئیں۔ پھر اس نے کہا،
میں سخت گرمی سے گزر کر آیا ہوں، کیا آپ لوگ مجھے پناہ دے سکیں گے؟ عورت نے اپنا سفید ہاتھ سامنے کھڑے ہوئے مرد کے شانے پر رکھا اور شاید کوئی اشارہ بھی کیا۔ پھر مرد کی آواز ابھری، اندر آ جاؤ۔ یہ آواز بھی ایسی لگی جیسے دو ہڈیاں آپس میں ٹکرائی ہوں اور ان سے ایک کھٹک سی پیدا ہوئی ہو۔ پولیس کا ایک جوان ہونے کی حیثیت سے حیات علی کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سارے حالات غیر معمولی ہیں، لیکن بہرحال اب یہاں تک آ ہی گیا ہے تو آگے بھی دیکھنا چاہیے کہ باقی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ حیات علی ان کے اشارے پر دروازے کی دہلیز پار کر کے اندر پہنچ گیا، لیکن وہ بے پناہ محتاط تھا۔ باہر دھوپ اور گرمی کی جو کیفیت تھی، اس نے اسے خاصی حد تک تکلیف کا شکار کر دیا تھا۔ پھر اندر داخل ہو کر مرد ایک طرف مڑ گیا اور عورت نے اسے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ۔ حیات علی اس کے پیچھے چل پڑا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے ایک انوکھی بات محسوس کی۔ عورت آگے بڑھ کر ایک زینے کے قریب پہنچی تھی اور سیڑھیاں طے کر رہی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں اٹھ ہی نہ رہے ہوں، ذرا برابر کوئی آہٹ پیدا نہیں ہو رہی تھی، جبکہ حیات علی کے اپنے قدموں کی آہٹ اچھی خاصی تھی۔ بہرحال زینہ طے کر کے وہ پہلی منزل پر پہنچ گئی اور اس کے بعد اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ حیات علی نے ایک نگاہ میں دیکھ لیا کہ کمرے میں ایک مسیری بچھی ہوئی ہے، لیکن غیر معمولی قسم کی۔ وہ فرش سے بہت اونچی تھی اور اتنی بڑی تھی کہ اس پر 4-5 آدمی بیک وقت سو سکتے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، لیکن عورت پیچھے رک گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گردن خم کی اور ایک دم واپسی کے لیے مڑ گئی۔ حیات علی کے منہ سے ایک ہلکی سی آواز نکلی تھی، لیکن عورت نے بڑی پھرتی کے ساتھ دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ حیات علی دوڑ کر دروازے کی جانب پلٹا اور اس نے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھ دیے۔ بڑی خوفناک کیفیت محسوس کر رہا تھا وہ، حالانکہ شدید تھکن سے اس کا بدن بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ کپڑے دھول میں ہٹ گئے تھے۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے تک وہ دروازے کے قریب کھڑا رہا، پھر مسیری کی جانب بڑھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے جوتے اتارے اور گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ یہ دونوں یہاں اس ویران مکان میں کیا کر رہے ہیں؟ حیات علی کو وہ دونوں اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں معلوم ہوتے تھے۔ پھر کیا یہ بدروحوں کا کوئی چکر ہے؟ ویرانوں میں بنے ہوئے ایسے مکان بدروحوں ہی کا مسکن ہوتے ہیں۔ آہ، میں نے تمہیں مشکل میں ڈال کر اپنے لیے بھی ہزاروں مشکلیں مول لے لی ہیں۔ تھکن جب زیادہ غالب ہوئی تو وہ بستر پر لیٹ گیا۔ پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہاں غسل کرنے کا کوئی بندوبست ہوتا۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا دروازہ بنا ہوا تھا جس میں کواڑ نہیں تھے۔ اینٹیں بے رنگ و روغن تھیں اور ان پر سے جگہ جگہ سے پلاسٹر اکھڑ گیا تھا۔ کافی بلندی پر ایک چھوٹا سا روشن دان بنا ہوا تھا جس سے روشنی اندر آ رہی تھی۔ ذرا دیکھوں تو صحیح یہ دروازہ کیسا ہے۔ اٹھ کر دروازے کی جانب چل پڑا۔ دروازے میں اندھیرا تھا، پتہ نہیں اندر کیا ہے۔ اسی اندھیرے میں آگے بڑھ کر وہ چند قدم آگے بڑھا تو دفعتاً اس کے ہاتھ کسی اور دروازے سے ٹکرائے۔ اس نے اس پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پھر وہ ایک دم خوش ہو گیا کیونکہ دوسری طرف غسل خانہ نظر آ رہا تھا، لیکن انتہائی غلیظ۔ نامعلوم کتنے عرصے سے اس کی صفائی نہیں کی گئی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی جو روشن دان سے آ رہی تھی وہ اس جگہ کو اتنا ضرور روشن کیے ہوئے تھی کہ آنکھیں اس کا جائزہ لے سکیں۔ وہ کچھ اور آگے بڑھا، پھر اس نے ایک طرف لگی ہوئی ٹنکی کی ٹونٹی کھولی۔ نہایت مدھم سی روشنی میں اس نے دیکھا کہ پانی کی پتلی دھار نکل کر غسل خانے کے فرش پر گرنے لگی ہے، مگر یہ پانی کافی گندا اور سیاہ رنگ کا تھا جس سے زنگ کی بو آ رہی تھی۔ پانی کی ٹنکی اور لوہے کے پائپ میں سے خرر خرر کی آوازیں نکلنے لگیں اور اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ لوہے کی یہ ٹنکی طویل عرصے سے استعمال نہیں کی گئی۔ خلیج پانی سے نہانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
لیکن پھر اس نے سوچا کہ کم سے کم ہاتھ پاؤں تو صاف کر ہی لے جن پر گرد کی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں پاؤں سامنے کر دیے۔ پانی کی پتلی دھار اس کے پیروں پر گرنے لگی، مگر دفتن اس کا سانس رک گیا۔ خدا کی پناہ، یہ کیا چیز ہے جو اس کے پیروں پر گر رہی ہے؟ اس نے غور سے اپنے پیروں کو دیکھا اور پھر اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پاؤں ایک دم پھسلا تھا اور وہ اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر سکا تھا۔ کمر کے بل نیچے گرا، لیکن پھر فوراً تڑپ کر اٹھ گیا اور اس کے بعد وہاں سے دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اس کا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ نل کی ٹوٹی میں سے پانی کی دھار کی بجائے خون کی دھار نکلی تھی اور اس کے پیروں پر خون جم گیا تھا۔ اسے ایک دم یہ احساس ہوا کہ وہ خون پرانا نہیں ہے، کیونکہ پیروں پر گرنے کے بعد اس کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا اور اس کے تجربے نے اسے ایک لمحے کے اندر اندر بتا دیا کہ یہ انسانی خون ہے۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ چیختا ہوا یہاں سے بھاگ نکلے۔ یہ مکان واقعی بے حد خوفناک تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس اچانک اور لرزہ خیز دریافت نے اس کا ذہن معاف کر دیا تھا۔ وہ خوف بھری نگاہوں سے اپنے پیروں کو دیکھ رہا تھا اور اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ایک ویران سنسان مکان میں اس قسم کے خوفناک حالات اور اتنے بھیانک اور دہشت ناک مناظر، اس کی ذہنی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ اعصاب کو قابو میں رکھنا اس وقت کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ اگر ذرا سا کم ہمتی سے کام لے تو بے ہوش ہو کر گر سکتا ہے۔ یہ واقعات ناقابل یقین تھے اور شاید اسے خود بھی اس پر یقین نہ آتا اگر خون کے جمے ہوئے لوتھڑے اس کے پیروں پر نہ چمٹے ہوتے۔ وہ تو شکر تھا کہ باقی کپڑے ان کی زد میں نہیں آئے تھے۔ بہرحال اپنی انتہائی قوت ارادی سے کام لے کر وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کس طرح اپنے پیروں پر سے یہ خون صاف کرے۔ کچھ دھبے لباس پر بھی نظر آئے تھے۔ وہ مسیری پر بیٹھ گیا اور پھر اس نے مسیری کے اوپر بچھے ہوئے بستر سے چادر کھینچ لی اور زمین پر بیٹھ کر اپنے پیروں سے خون رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگا۔ عجیب سا خون تھا، ذرا سی دیر میں پیروں پر جم کر سخت ہو گیا تھا اور پیروں پر سے اس کی پپڑیاں اکھڑنے لگی تھیں۔ کوشش کر کے اس نے کافی حد تک پاؤں صاف کر لیے تھے، لیکن پھر بھی بہت سے دھبے باقی تھے۔ دل بری طرح پریشان ہو گیا تھا۔ اس طرح تو وہ قیدی بن کر رہ گیا، جبکہ اسے عدلان، سوناری اور ثنا کو تلاش کرنا تھا۔ ایک بار پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ اسے پتا تھا کہ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا ہے، لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اسے باہر سے آہٹیں سنائی دیں۔ کوئی دروازے کے پاس آیا تھا، پھر اسی طرح کی کئی آوازیں ابھریں جیسے دروازے کو باہر سے کھولا جا رہا ہو۔ حیات علی کا سارا خون سمٹ کر کن پٹیوں میں آ گیا تھا۔ اسے ایک لمحے میں اپنے آئندہ عمل کا فیصلہ کرنا تھا۔ حیات علی کو پوری طرح احساس تھا کہ وہ کسی بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ یہ عمارت اس کے لیے موت کا جال بھی بن سکتی ہے۔ آبادیوں سے دور اس ویران مکان میں دو ایسے پراسرار وجود آخر کیا معنی رکھتے تھے؟ لازمی امر تھا کہ وہ بدروحیں ہیں۔ اب ان بدروحوں سے نجات کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور حیات علی تیار ہو گیا کہ جو کوئی بھی اندر داخل ہوا اس پر حملہ کر دیا جائے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے آنے والا اس کی اس نیت سے واقف ہو گیا ہو۔ دروازہ جتنا کھلا تھا فوراً ہی بند ہو گیا اور بعد میں شاید اسے باہر سے دوبارہ بند کر دیا گیا۔ حیات علی ساکت کھڑا رہا۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے کوئی دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرے، لیکن دوبارہ ایسی کوشش نہیں کی گئی۔ کافی دیر تک وہ کان لگائے کھڑا رہا، کوئی آواز نہیں آئی۔ حیات علی کی نگاہیں پھر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگیں۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دفتن اسے وہ روشن دان نظر آیا جو چھت کے قریب تھا۔ اس نے
نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ روشن دان میں سلاخیں وغیرہ نہیں تھیں۔ اگر کسی طرح اس تک پہنچ جایا جائے تو اس بات کے امکانات ہیں کہ اس سے باہر نکلا جا سکے۔ حیات علی اس تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ بازیگروں کی طرح روشن دان تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ پھر اس کی نگاہ بستر کی چادر کی جانب اٹھی۔ صرف یہی ایک ترکیب تھی۔ اس نے چادر اٹھا لی اور اس کی مضبوطی کا اندازہ کرنے کے بعد اس کے 8-8 انچ کے چوڑے ٹکڑے کرنے لگا۔ پھر ان ٹکڑوں کو آپس میں جوڑ کر اس نے گرہیں لگائیں۔ وہ انہیں رسی کی شکل دے رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگا جس سے روشن دان تک پہنچا جا سکے۔ کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آئی تو ایک بار پھر وہ غسل خانے کے پاس پہنچا۔ غسل خانے میں قدیم طرز کی ٹونٹی لگی ہوئی تھی جس میں ایک لمبا پائپ پھنسا ہوا تھا۔ اگر کسی طرح یہ پائپ مل جائے تو یہ ٹونٹی آنکڑے کا کام دے سکتی ہے۔ ویسے بہت سی مہمات سر کی تھیں۔ چوروں، ڈاکوؤں، دوسرے جرائم پیشہ افراد کے لیے گھات لگائی تھی، لیکن بدروؤں سے پہلی بار مقابلہ ہوا تھا، اس لیے ذرا سی آہٹ پر بدن میں سرد لہریں دوڑ جاتی تھیں۔ نل کو چھوتے ہوئے بھی ایک دم اسے یہ احساس ہوا کہ اس پائپ میں خون بھرا ہوا ہے اور یہ خون اس ٹونٹی کے ذریعے نیچے آیا تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ اسی کو استعمال کیا جائے۔ چنانچہ اس نے اس پائپ پر زور آزمائی کی، پہلے سے اوپر کی جانب موڑا اور اس کے بعد نیچے کی طرف۔ پھر 4-6 بار اسے اوپر نیچے کرنے سے پائپ کا سرا لچکنے لگا اور اس کے بعد وہ ٹوٹ کر حیات علی کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اب اس سے خون نیچے نہیں گرا تھا۔ وہ پائپ کو چادر کی رسی میں باندھنے لگا اور اس کے بعد اس نے اس ٹکڑے کو بڑی مہارت کے ساتھ اس روشن دان میں پھینکا اور ایک لمحے کے لیے اسے خوشی کا احساس ہوا کہ پائپ روشن دان میں جا پھنسا تھا۔ پہلے اس نے اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور اس کے بعد اسی رسی کے سہارے اوپر چڑھنے لگا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سی آنکھیں اس کا جائزہ لے رہی ہوں اور سرگوشیاں سی کر رہی ہوں۔ اس کے کانوں میں سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ ہر آواز سے بے نیاز ہو کر اپنا یہ منزل طے کر رہا تھا اور آخرکار اس کے ہاتھ روشن دان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ روشن دان کے قریب پہنچ کر اس نے جائزہ لیا کہ اس کا بدن اس سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں، اور یہ دیکھ کر ایک بار پھر خوشی کا احساس ہوا کہ روشن دان کی چوڑائی اتنی تھی کہ وہ اس سے باہر نکل سکتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو اسے نظر آئی وہ ذرا ہمت بندھانے والی تھی۔ روشن دان کے عین سامنے کوئی 2-3 فٹ کے فاصلے پر ایک درخت کی شاخ گزرتی نظر آ رہی تھی۔ اگر روشن دان سے باہر نکل کر وہ اس شاخ کو پکڑ لے تو درخت کے ذریعے نیچے اتر سکتا ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ دروازے پر پھر آہٹ محسوس ہوئی اور اس بار دروازہ کھل گیا تھا۔ حیات علی نے پیچھے دیکھا اور دوسرے لمحے سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ حیات علی بری طرح لرز کر رہ گیا۔ ابھی تک اس کے پاؤں چادر کی گرہ میں پھنسے ہوئے تھے اور وہ اسی پر وزن ڈال کر اپنے جسم کو سنبھالے ہوئے تھا، لیکن اس نے ان دونوں شیطانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اس کے بعد وہ روشن دان کے نیچے پہنچ کر چادر کو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگے۔ دبلا پتلا مرد اور خونخوار عورت چادر کی اس رسی کو زور زور سے جھٹکے دے رہے تھے تاکہ رسی اس کے پیروں سے نکل جائے اور وہ نیچے گر پڑے، لیکن حیات علی بھی اس وقت زندگی اور موت کی بازی لگائے ہوئے تھا۔ جو ہی اس کے ہاتھ روشن دان کے کنارے پر ٹکے، اس نے خود کو پوری قوت سے روشن دان میں لٹکنے کی کوشش کی اور اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے روشن دان کے اوپری حصے پر جم گئے۔ پھر وہ اپنے بدن کو اوپر اٹھانے لگا۔ بڑا مشکل کام تھا۔ اس نے نہ جانے کتنی دقتوں کے بعد اپنے بدن کو آدھا روشن دان سے نکالا اور اس چاک کو پکڑنے کی کوشش کی جس کے صحیح فاصلے کا اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن خوش نصیبی ساتھ دے رہی تھی کہ چاک اس کے ہاتھ میں آ گئی اور دوسرے ہی لمحے وہ اس چاک کو پکڑ کر روشن دان کے بقیہ حصے سے بھی باہر نکل گیا۔ درخت کی یہ شاخ
دور چلی گئی تھی اور پھر ایک اور درخت تک جا کر ختم ہو گئی تھی۔ حیات علی بندر کی طرح اچھل کر آگے بڑھنے لگا۔ شاخ زیادہ مضبوط نہیں تھی، کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتی تھی، لیکن حیات علی اس وقت اپنی تمام تر مہارت، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ تربیتی مہارت کو استعمال کر رہا تھا، اور یہ بھی اس کی خوش قسمتی ہی کا ایک حصہ تھا کہ دوسرا درخت اپنی شاخوں کے ذریعے اس احاطے کی دیوار کو پار کر گیا تھا۔ وہ بندروں کی سی پھرتی کے ساتھ دوسری شاخ پر پہنچا اور اس کے بعد اسی رفتار سے آگے بڑھتا ہوا عمارت کی دیوار کو عبور کر کے نیچے کود گیا۔ اسے اپنے پیچھے ہولناک چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دو نہ ہوں بلکہ چاروں طرف سے نادیدہ روحیں اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہوں۔ اگر وہ فولادی اعصاب کا مالک نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ نیچے قدم پہنچتے ہی اس نے تیزی سے دوڑ لگا دی اور یہ جانے بغیر کہ اس کا رخ کس جانب ہے دوڑتا رہا۔ یہ اس کی زندگی کا ہولناک ترین واقعہ تھا جب اسے بدروحوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا۔ دل لگ رہا تھا جیسے پسلیوں سے نکل جائے گا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ دوڑتا رہا۔ یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وقت بالکل آگے نہیں بڑھا ہے۔ دھوپ کی شدت اتنی ہی تیز تھی۔ بائیں سمت درختوں کے کچھ جھنڈ نظر آئے تو قدم اسی طرف اٹھ گئے اور ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ اسے ایک آواز سنائی دی، اس طرف آ جاؤ۔ وہ اچھل پڑا اور بٹی بٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو یوں لگا جیسے انہی دونوں میں سے کسی ایک کی آواز ہو، لیکن پھر وہ سنبھل گیا اور اس نے چاروں طرف دیکھا۔ اب یہ آواز تھوڑی سی مانوس لگی اور یہ فرزان کے علاوہ اور کسی کی آواز نہیں تھی۔ وہ اپنی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا اور کچھ دیر کے بعد اس میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر آ جاؤ، اس چوڑے تنے والے درخت کی چھاؤں میں، وہ تھوڑی سی محفوظ جگہ ہے۔ فرزان کی آواز سنائی دی اور پھر درختوں کے تنے پر اسے دن کی روشنی کے باوجود وہ دھبا نظر آیا جو اس وقت کافی تیز روشنی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس درخت کی چھاؤں میں پہنچ گیا۔ پھر اسے فرزان کی آواز سنائی دی، جن پراسرار قوتوں سے تمہیں جنگ کرنا پڑ رہی ہے، ان سے جنگ کرتے ہوئے کسی جگہ معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں ایک قدم کی لغزش پائی وہیں نقصان اٹھا جاؤ گے۔ میں نے تمہیں کالے قدم بتائے تھے، میں نے کہا تھا تم سے کہ یہ قدم تمہاری رہنمائی کریں گے، لیکن تم نے اپنی ذہنی قوتوں سے کام لینا شروع کر دیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارا مقابلہ ایک شیطانی قوت سے ہے جو اپنے اندر بے پناہ علوم چھپائے ہوئے ہے۔ تم نے اسے غالباً کوئی معمولی سی شخصیت سمجھا ہے۔ دیکھو، کالے قدم اور صرف کالے قدم، بس یہی تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایک قدم ادھر ادھر بھٹکایا تو سمجھ لو کہ تمہیں کیسے کیسے حالات سے واسطہ پڑے گا۔ آخر اس کے بھی ہمدرد ہیں، اس کے ویر ہیں جنہیں اس نے اپنی حفاظت پر لگا رکھا ہے۔ وہ جگہ جگہ تمہارا راستہ روکیں گے اور ممکن ہے کہ تمہاری کوئی لغزش تمہیں زندگی سے محروم کر دے۔ بہرحال میرا فرض ہے کہ میں تمہیں اس کے راستے پر لگائے رکھوں۔ مگر میری بات سنو، میں انسان ہوں، کسی بھی جگہ بھٹک سکتا ہوں۔ یہ چلچلاتی دھوپ اور گرمی ہر انسان کو حواس باختہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے درختوں کے عقب میں وہ عمارت نظر آئی تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی دیر میں پناہ لے لوں۔ تمہیں تو راج محل بھی نظر آئیں گے اور خوبصورت ایوان بھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم ان میں پناہ لینا چاہتے ہو تو ظاہر ہے کون تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ صرف اور صرف کالے قدموں کے نشانات پر اس کا تعاقب۔ یہ نشانات جب تمہیں ایک بار نظر آ جائیں گے تو نظر آتے رہیں گے، چونکہ انہیں پا لینا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ لیکن یہ میں بھی نہیں بتا سکتا کہ تمہیں کتنا فاصلہ طے کرنا پڑے گا اور کہاں کہاں بھٹکنا پڑے گا۔ تم یوں سمجھ لو کہ اس وقت وہ بھی کسی مشکل کا شکار ہے، لیکن تمہیں اس پر نگاہ رکھنی ہے۔ وہ آخرکار اپنی کوششوں میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے گا اور شاید کامیاب بھی ہو جائے، لیکن وہاں تمہاری اپنی قوت اور صلاحیت ہوگی۔
کہ تم اس کی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دو۔ اور دیکھو، میں بار بار تمہیں اس طرح سبق پڑھانے کے لیے نہیں آ سکوں گا، کیونکہ اس طرح مجھے بھی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہرحال تم قدموں کے نشانات تلاش کرو۔ کیا ایک بار پھر تم میری رہنمائی کر سکتے ہو؟ حیات علی نے پوچھا۔ یہ جگہ آرام کے لیے مناسب ہے، یہاں آرام کرو، اور جب گرمی ختم ہو جائے اور شام کے سائے ڈھلنے لگیں تو آگے کے سفر کا آغاز کر دو۔ 100 قدم گن کر چلو، جو بھی راہ اختیار کرو گے تمہیں کالے قدموں کے نشانات مل جائیں گے۔ اس کے لیے مجھے اور کیا کرنا ہوگا؟ حیات علی نے سوال کیا، لیکن اس بار کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ اس نے درخت کے تنے پر اس سفید دھبے کو تلاش کیا جو معدوم ہو چکا تھا۔ وقت نے بے شک اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا، اس کے باوجود اس کے اندر بڑی سادگی تھی۔ ٹھاکر ارجن اور رما ٹھاکر کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ انہیں کچھ بتانے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی اور سوچتی تھی کہ اس کے حالات جان کر کہیں وہ اسے نکال نہ دیں۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن وہ اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھاکر ارجن نے اسے اس پراسرار حویلی کے بارے میں بتایا تھا۔ اس وقت تو کوئی بات اس کے ذہن میں نہیں آئی تھی، لیکن اس پراسرار رقاصہ نے اسے حیران کر دیا تھا۔ راجہ ہدایت خان کے بارے میں اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ ایک جادوگر قسم کا آدمی ہے، لیکن جادو کے بارے میں اس کی کوئی معلومات نہیں تھی۔ البتہ رقاصہ کے بارے میں اس کے ذہن میں شدید تجسس پیدا ہوتا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ٹھاکر سے اس کے بارے میں معلوم کرے۔ دوسرے دن ٹھاکر صاحب اپنی دھرم پتنی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے پاس پہنچ گئی۔ دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر ہمیشہ خوش ہو جاتے تھے۔ ٹھاکر صاحب نے پوچھا، ثنا بیٹی، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ بار بار کیوں پوچھتے ہیں ٹھاکر صاحب؟ مجھے شرمندگی ہوتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں تم یہاں خوش ہو کہ نہیں۔ ہم تو اس وقت سے خوف زدہ ہیں جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی۔ ثنا نے گردن جھکا لی تھی۔ اسی وقت رما ٹھاکر نے اٹھتے ہوئے کہا، تم لوگ باتیں کرو، میں ایک کام سے جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئیں تو ثنا نے کہا، حویلی کے بارے میں آپ نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھی ٹھاکر صاحب۔ ثنا کے ان الفاظ پر ٹھاکر ارجن نے چونک کر اسے دیکھا، پھر بھاری لہجے سے بولے، ہاں کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، ثنا نے کہا۔ ٹھاکر ارجن پرتجسس نظروں سے اسے دیکھنے لگے، پھر بولے، بتاؤ کیا بات ہے؟ ثنا نے انہیں اس پراسرار رقاصہ کے بارے میں پوری تفصیل بتائی تو ٹھاکر صاحب گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ پھر وہ ایک دم اٹھ گئے اور ثنا چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ آؤ، ٹھاکر صاحب نے عجیب سے لہجے میں کہا، اور ثنا بھی بے اختیار اٹھ گئی۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ، ٹھاکر صاحب نے پراسرار لہجے میں کہا، اور ایک طرف مڑ گئے۔ حویلی بہت بڑی تھی، بس تھوڑے سے حصے میں رہائش تھی، باقی خالی پڑا تھا۔ وہ اسے ایک ایسی جگہ لائے جہاں ثنا پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک بڑے کمرے میں پہنچے جو بالکل خالی تھا۔ دیواریں بھی سپاٹ تھیں، بس ایک جگہ لوہے کا ایک کڑا لٹکا ہوا تھا۔ ٹھاکر صاحب نے ثنا کو دیکھ کر کہا، کیا تمہارا دل مضبوط ہے؟ میں سمجھی نہیں ٹھاکر صاحب۔ میں تمہیں ایک تہہ خانے میں لے جانا چاہتا ہوں جو اس حویلی کا سب سے پراسرار حصہ ہے۔ ثنا نے ٹھاکر ارجن کو دیکھا، پھر بولی، آپ میرے ساتھ ہیں ٹھاکر صاحب، تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ ہاں آؤ، ٹھاکر صاحب نے کہا اور اس کڑے کو اپنی طرف کھینچا تو دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا۔ یہی تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ نیچے جانے کے لیے کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ٹھاکر صاحب سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک دروازے پر ہوا تھا۔ انہوں نے وہ دروازہ کھولا اور دروازہ کھلتے ہی یوں لگا جیسے اس تہہ خانے میں کوئی موجود ہو اور ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا ہو۔ ثنا کو اپنے بدن میں سرد لہریں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ تہہ خانے میں روشنی کا انتظام تھا۔ ٹھاکر ارجن نے ہاتھ بڑھا کر وہاں روشنی کر دی۔ یہ تہہ خانہ کیا ایک اچھا خاصا میوزیم تھا جہاں شوکیسوں میں طرح طرح کی چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ ٹھاکر ارجن اس وقت اسے ایک پراسرار شخصیت نظر آ رہے تھے۔
اس نوادر کھانے کو دیکھ کر ثنا پر عجیب سا تاثر قائم ہونے لگا۔ ٹھاکر ارجن اس وقت اسے ایک پراسرار شخصیت نظر آ رہے تھے۔ بظاہر وہ دونوں میاں بیوی سیدھے سادے تھے، لیکن ہر شخص کی زندگی میں کچھ اسرار ہوا کرتے تھے۔ ٹھاکر کی آواز ابھری، میرے بھائیوں نے یہ حویلی مجھے دے دی۔ میں اپنی معصومیت میں یہ نہیں جان سکا تھا کہ یہ ایک آسیب زدہ حویلی ہے اور یہ ماضی کی نہ جانے کتنی داستانیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں خاموشی سے اس حویلی میں آ گیا اور جب مجھے اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل ہوئیں جو ہمارے پریوار کے ایک بہت ہی پرانے ملازم بندو کاکا نے مجھے دی تھیں تو میرا دل خوف سے لرز گیا۔ تمہیں حیرانی ہوگی کہ رما ٹھاکر کو آج تک اس تہخانے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بندو کاکا نے مجھے اس حویلی کے بارے میں جو تفصیلات بتائیں وہ یہ تھیں کہ ہماری تیسری نسل کے دادا جی ٹھاکر پربھاس سنگھ بہت ظالم آدمی تھے۔ ان کے بارے میں یہ تصور تھا کہ زندہ انسانوں کے سینوں میں میخیں ٹھوک کر وہ دیوار میں گڑوا دیا کرتے تھے اور وہ وہیں چیختے تڑپتے دم توڑ دیا کرتے تھے۔ دیکھو ادھر آؤ میرے ساتھ، ٹھاکر ارجن نے کہا، اور اس کے بعد وہ اسے ایک ایسی جگہ لے کر پہنچ گئے جہاں اینٹوں سے ایک گول دائرہ سا بنا ہوا تھا۔ اس دائرے کے اوپر ایک ڈھکن سا تھا۔ ٹھاکر ارجن نے وہ ڈھکن کھولا اور بولے، اس میں جھانکو، یہ ایک کنواں ہے۔ ٹھہرو، میں روشنی جلا دوں۔ انہوں نے دیوار میں ایک بٹن دبایا اور کنواں روشن ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن یہ بات بندو کاکا نے بتائی تھی کہ جب اس حویلی کی صفائی کرائی گئی تو اس کنویں میں اوپر تک عورتوں اور بچوں کی لاشیں بھری ہوئی تھیں۔ انہیں ہمارے دادا جی ہی نے کنویں میں ڈلوایا تھا اور وہ بھی زندہ، اور بعد میں یہ اسی کنویں میں مر گئے۔ کنواں بھر گیا تو دادا جی نے اس پر ایک ڈھکن لگوا دیا۔ ثنا سیرزدہ سی آگے بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں ثنا کی نظر گھنگروؤں کے توڑے پر پڑی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر یہ خوبصورت گھنگرو اٹھائے۔ چھن چھن کی آواز ہوئی تو ٹھاکر نے چونک کر اسے دیکھا اور زور سے چیخا، نہیں ثنا، انہیں وہیں رکھ دو، بھگوان کے لیے انہیں وہیں رکھ دو۔ کچھ ایسی خوفزدہ آواز تھی ان کی کہ ثنا نے جلدی سے گھنگرو ایک طرف پھینک دیے۔ پھر ٹھاکر نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو۔ اس بار ثنا نے جو چیز دیکھی اسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ وہ دو زنانہ پاؤں تھے، ایک طرف رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ دیکھ کر ثنا کی طبیعت خراب ہونے لگی کہ پاؤں بالکل حقیقی اور تازہ کٹے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ ان میں مہندی بھی لگی ہوئی تھی اور ناخن بھی رنگے ہوئے تھے۔ آؤ پیچھے آؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں ان تمام باتوں کو نہیں سمجھ سکا۔ بندو کاکا نے جو مجھے تھوڑی بہت تفصیل بتائی وہ یہی تھی کہ ٹھاکر پربھاس سنگھ بڑے ظالم تھے اور انہوں نے انسانوں پر بڑے مظالم کیے تھے، لیکن ان پیروں کی کہانی مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکی۔ ثنا، تم یقین کرو کہ یہ حویلی ہم سے چپک کر رہ گئی ہے اور ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارا جیون اسی طرح ختم ہو جائے گا۔ میں نے کئی بار رما کے ساتھ اس حویلی کو چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن ہم جہاں بھی گئے بہت برے حالات کا شکار ہو گئے۔ اور پھر رما ایک خواب دیکھتی ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی اسے خواب میں حویلی میں بلا رہا ہے اور کہتا ہے کہ واپس آ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اس طرح ہم نے ایک دو بار نہیں کئی بار کوشش کی، لیکن ثنا، ہم یہاں سے نکل نہیں پاتے۔ یہ کٹے ہوئے پاؤں میرے جیون میں ایک گہرا زخم بن چکے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ کاش مجھے ان پیروں کی کہانی معلوم ہو جاتی۔ ثنا خوفزدہ انداز میں ان پیروں کو دیکھتی رہی۔ بالکل جیتے جاگتے پاؤں معلوم ہو رہے تھے، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ٹھاکر ارجن انہیں قدیم پاؤں بتاتا تھا، جبکہ ثنا یہ دیکھ چکی تھی کہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان کٹے ہوئے پیروں سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگتی ہیں۔ اسے یوں لگا جیسے ٹھاکر ارجن اسے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہاں سے چلیں ٹھاکر صاحب، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں آؤ بیٹی، تم نے مجھ سے اس رقاصہ کے بارے میں کہا تو میرا دل بے اختیار ہو گیا۔
میں نے سوچا کہ تمہیں اس بارے میں بتا دوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچاتی۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن یہ وحشت ناک کہانی اس کے دل و دماغ پر سوار ہو گئی تھی۔ رقاصہ کی پرچھائی سے لمحہ لمحہ سامنے نظر آتی تھی۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، لیکن وہ کہانی اس کے ذہن سے محو نہیں ہوئی۔ رات کو وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور اس کے تصور میں وہ خون بہتے ہوئے پاؤں آنے لگے۔ بہرحال رات کے کسی حصے میں اسے نیند آ گئی، لیکن ذہن پر پاؤں سوار تھے اور ٹھاکر ارجن کی سنائی ہوئی کہانی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بلند و بالا قد و قامت کمال ایک ہندو رئیس جو خاص قسم کے لباس میں گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں طرح طرح کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک صاف و شفاف اور بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی حویلی کے اندر گشت کر رہی ہے۔ دفعتاً اس کے کانوں میں ہولناک چیخیں گونجنے لگیں اور کسی نے اسے بتایا کہ یہ ان ملازماؤں کی چیخیں ہیں جنہیں ٹھاکر پربھات نے ہلاک کیا تھا۔ وہ بہت سے مناظر دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے اس سائے کو دیکھا جس کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے اور وہ رقص کر رہی تھی۔ پھر وہ ٹھاکر ارجن کے ساتھ اس حویلی کے تہخانے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ دو بالوں بھرے ہاتھ آگے بڑھے اور کسی نے ان پیروں کو وہاں سے اٹھا لیا۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری، یہ رقاصہ چندروتی ہے جو اپنے دور کی سب سے حسین طوائف تھی۔ جب ٹھاکر پربھات سنگھ اس کے کوٹھے پر اس کا گانا سننے پہنچا تو چندروتی اس سے پیار کرنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ٹھاکر پربھات سنگھ ایک سنگ دل اور ظالم انسان ہے۔ وہ ایک وحشی انسان ہے اور حسن پرستی میں بے مثال، اسی طرح دولت لٹانے میں بھی۔ ٹھاکر پربھات سنگھ بھی اس رقاصہ میں دلچسپی لینے لگا۔ ثنا نے دیکھا کہ ٹھاکر پربھات اس رقاصہ کے کوٹھے پر موجود ہے۔ رقص کی محفل جمی ہوئی ہے اور وہ رقاصہ پر اشرفیاں لٹا رہا ہے۔ پھر اس نے ٹھاکر پربھات سنگھ کو اس حسین عورت کے ساتھ تنہائی میں دیکھا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ سن چندراوتی، تجھے اس سنسار میں جو کچھ چاہیے میں تجھے مہیا کروں گا، لیکن تو یہ سمجھ لے کہ اب تو صرف میرے لیے ہے۔ تجھے جتنی دولت درکار ہو مجھ سے لے لیا کر، لیکن تیرا رقص اب میرے نام ہے۔ مہاراج، صرف میرا رقص؟ رقاصہ کی آواز ابھری۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جیون بھر کے لیے آپ کی داسی بن جاؤں؟ یعنی؟ ٹھاکر پربھات سنگھ کی پرغضب آواز ابھری۔ میں آپ کے چرنوں میں جیون بتانا چاہتی ہوں مہاراج۔ آپ مجھے، میرا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ پھیرے کر لیں، مجھے عزت دے دیں۔ بے وقوف، تو یہ نہیں جانتی کہ تو ایک نرتکی ہے، ناچنے والی ہے، اور میں ٹھاکر پربھات سنگھ، کیا میرے بارے میں تو کچھ نہیں جانتی؟ مہاراج، پھر بھی نہیں، چل اٹھ، میرے ساتھ چل۔ مگر مہاراج، میں نے کہا نا، میرے ساتھ چل۔ اور اس کے بعد ٹھاکر چندراوتی کو حویلی میں لے آیا۔ چندراوتی اس کے سامنے رقص کرتی تھی، لیکن اس کے دل میں یہ حسرت تھی کہ وہ ٹھاکر پربھات سنگھ کی دھرم پتنی بن جائے۔ ٹھاکر پربھات سنگھ نے ہر بار اسے یہی کہا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال عورت تو عورت ہوتی ہے۔ چندراوتی کے من میں بے شمار آرزوئیں جنم لے رہی تھیں، اور جب ٹھاکر سے اسے کچھ نہ حاصل ہوا تو اس نے سوچا کہ جب زندگی اسی طرح گزارنی ہے تو کیا فائدہ کہ کسی ایک سے منسوب ہو کر رہا جائے۔ اس کے دل میں کچھ اور احساسات جنم لینے لگے، اور پھر اس نے حویلی کے ایک منتظم سے پینگیں بڑھانا شروع کر دیں۔ پھر ایک دن جب ٹھاکر پربھات سنگھ کہیں گیا ہوا تھا، چندراوتی نے بہت عرصے کے بعد اپنے نئے محبوب کے سامنے رقص کیا، لیکن پربھات سنگھ اچانک ہی واپس آ گیا۔ اس وقت تو اس نے کچھ نہ کہا، لیکن کچھ ہی دن کے بعد حویلی کا وہ منتظم دنیا سے غائب ہو گیا، اور جب اس کا نام و نشان نہ رہا تو پربھات نے چندراوتی سے اس کے بارے میں بات کی۔ تم اپنے محبوب کے سامنے ناچ رہی تھی، جبکہ تم نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ہاں، میں تم سے پریم کرتی تھی، لیکن تم یہ بتاؤ
کہ تم نے جیون میں مجھے کیا دیا؟ کیا میں چندراوتی کی چندراوتی نہ رہی؟ کیا میں چندراوتی سے عورت بن سکی؟ مگر تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کے سامنے رقص نہیں کرو گی۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، تم مجھے زبردستی لے آئے، لیکن اب میں کسی بات کی پابند نہیں ہوں، کیا سمجھے؟ چندراوتی نے صاف صاف کہہ دیا اور ٹھاکر پربھات سنگھ وہاں سے چلا گیا۔ بیچاری چندراوتی یہ نہیں جانتی تھی کہ ٹھاکر پربھات سنگھ کس طرح کا انسان ہے، اور اس وقت وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے پیروں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی نے انتہائی تیز دھار والے تیشے سے اس کے پیروں پر وار کیا تھا اور اس کے دونوں پاؤں اس کے جسم سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ چندراوتی بے ہوش ہو گئی، لیکن ٹھاکر پربھات سنگھ انتقامی مزاج رکھنے والا انسان تھا۔ اس نے انتظام کر رکھا تھا، چندراوتی کے کٹے ہوئے پیروں سے خون روکنے کا بندوبست کر لیا گیا تھا۔ 4 آدمی جو چاروں وقت کے نامی گرامی وید اور حکیم تھے، چندراوتی کو زندہ رکھنے کی جد و جہد میں مصروف ہو گئے، اور دونوں پاؤں کٹ جانے کے باوجود انہوں نے چندراوتی کو زندہ رکھنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ کٹے ہوئے پاؤں والی چندراوتی 1 مہینے کے بعد ہوش میں آئی تھی، اور راجہ پربھات سنگھ نے اس کے گھنگرو اسے تحفے کے طور پر پیش کیے تھے۔ اب یہ گھنگرو تیرے ہیں چندراوتی، باندھ انہیں اور رقص کر ان سب کے سامنے جو تیرے محبوب ہوں۔ میں نے تجھے ہر چیز دے دی تھی، صرف اپنا نام ہی تو نہیں دیا تھا تجھے، مگر آخر تو ٹھہری نہ بے سوا۔ راس نہیں آیا تجھے یہ سب کچھ؟ اب ناچ۔ چندراوتی کی تو قوت گویائی ہی ختم ہو گئی تھی، وہ بے بسی سے اپنے پیروں کو دیکھتی رہتی تھی۔ ٹھاکر پربھات سنگھ نے اسے وہاں سے اٹھا کر اسی حویلی کے ایک تہخانے میں پہنچا دیا تھا، اور کبھی کبھی اس سے مل لیا کرتا تھا۔ چندراوتی کی دیکھ بھال کے لیے اس نے 2 عورتیں مقرر کر دی تھیں، لیکن چندراوتی غم کا شکار تھی، وہ مر جانا چاہتی تھی۔